الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے کے آئے تو سرزمین مدینہ پر جو سب سے پہلا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اسلام قبول کرنے سے قبل یہودی تھے، صرف یہودیت کے اوپر عام انسان نہیں تھے بلکہ یہودیوں کے عالم تھے، راہب تھے۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری نشانیاں اور علامات جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔ مکہ تشریف لے گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کیا اور وہ نشانیاں اور علامات جب اللہ کے نبی کے اندر پائیں تو پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مدینے واپس آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے میں تم میں کیسا انسان ہوں، تو سب نے کہا افضلنا وابن افضلنا، اکبرنا وابن اکبرنا، افضلنا وابن افضلنا، سیدنا وابن سیدنا۔ تو ہم میں سے سب سے بڑا ہے، بڑے کا بیٹا ہے، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، فضیلت والا اور افضل انسان کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے وہ دعوت پیش کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت، ختم نبوت کی دعوت جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو وہی زبانیں جو کہہ رہی تھی تو اچھا ہے، اچھے کا بیٹا ہے، افضل ہے، افضل کا بیٹا ہے، وہ کہنے لگے شرنا وابن شرینا، تو ہم میں سے سب سے برا ہے اور برے انسان کا بیٹا ہے۔ یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ جو سرزمین مدینہ میں آپ نے دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ اس خطبے کا پہلا سبق ہے، پہلا درس، سلام کو عام کرو۔ جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہے، جس کی جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کہے۔ کہیں فرمایا آداب سکھلائے، چھوٹا بڑے کو سلام کہے گا، پیدل چلنے والا سواری کے اوپر جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا۔ یہ سلام کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ کہیں فرمایا ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، اس کے لیے 10 نیکیاں، دوسرا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں، تیسرا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا اتنا اہتمام کرتے، عبداللہ بن عمر روزانہ عصر کی نماز کے بعد بازار جاتے، واپس آتے، نہ کچھ خریدتے نہ بیچتے۔ تو ایک دن غلام نے پوچھا آپ کچھ لیتے بھی نہیں ہو، خریدتے بھی نہیں ہو، بیچتے بھی نہیں ہو، پھر بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو بندہ سلام کہتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو میں تو صرف نیکیوں کے حصول اور اضافے کے لیے بازار جاتا ہوں، خرید و فروخت مقصد نہیں۔ 2 صحابہ جا رہے ہیں، رستے میں کوئی درخت آ گیا، کوئی پتھر آ گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، ایک دائیں جانب سے گزرا ہے، دوسرا بائیں جانب سے گزرا ہے۔ یہ چند لمحوں کی ان کی جدائی ہے اور اس کے بعد یہ پھر آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اتنی تاکید کہ نماز کے اندر بھی اگر سلام آپ کا بھائی آپ کو سلام کہتا ہے تو فرمایا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، جبکہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے رب کی عبادت کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد اور سلام اور مسلم کا حق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان پر 6 حق ہے، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کہے، تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بھی سلام کا جواب دے۔ تو محترم بھائیو، آج بہت زیادہ سکم ہے، کمزوری ہے، ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ گھروں کے اندر سلام نہیں ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے۔ سلام جنتیوں کا تحفہ ہے،
جنتی جو ایک دوسرے کو تحفہ پیش کریں گے وہ سلام ہے. سلام بندہ اپنے بھائی کو پیغام دیتا ہے تیرا خون بھی میرے لیے حرام ہے, تو میری طرف سے محفوظ ہے, تیری عزت بھی میری طرف سے محفوظ ہے. یہ اس کو دعائیہ کلمات بھی دے رہا ہے, اس کو گارنٹی بھی دے رہا ہے تیرا مال, تیری عزت, تیری جان, ہر چیز کی میری طرف سے گارنٹی ہے, سلامتی ہو, خیر و برکت کی دعا بھی دیتا ہے.